اس پورے مسئلے میں آپ نے کیا دیکھا؟ حمل کو دونوں مسئلوں میں اکثر نہیں دیں گے، عقل دیں گے۔ جو دیگر ورثہ ہیں ان کو دونوں مسئلوں میں کون سا حصہ دیں گے؟ عقل، کم والا۔ جو باقی بچ گئے اس کو روک لیں گے کب تک؟ جب بچہ پیدا ہے، حالانکہ سب کو وراثت مل گئی ہے، مسئلہ سب کا حل ہو گیا۔ اگر پیدا ہو جاتا ہے بچہ تو ہم نے دیے تھے 3، بیٹا پیدا ہوا تو ہم دے دیں گے 8، باقی بچ گیا 1، جو باقی ورثہ ہے ان کو دونوں کو دے دیں گے۔ حمل کو اکثر دیں گے۔ آج ہماری آخری کلاس ہے اور انشاءاللہ ہم جو کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ اس کو کور کر لیں گے۔ ہم نے جو آپ کو اب تک پڑھایا ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو اس سے متعلق ہوتی ہیں ہم نے اس کو حذف کیا، وہ عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی اس کی وراثت میں۔ جن چیزوں کی وراثت میں ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً آپ کو بیان کر دی گئی ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم جو 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وہ آیات قرآن کریم کی وہ رکھیں گے اور اس میں وراثت جو ثابت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ تو ہماری کل آخری جو بات ہو رہی تھی وہ ذوی الارحام کے بارے میں تھی۔ ذوی الارحام کی تعریف کیا ہے؟ جن کا حصہ نہ قرآن و حدیث میں مقرر ہو نہ ہی وہ عصبہ بنتے ہوں۔ پھر ہوتے کون ہیں؟ یہ رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اگر اصحاب الفرائض اور عصبہ نہ ہوں تو پھر ان کو ملتا ہے، اور یہی بات راجح ہے، جمہور صحابہ اور ائمہ اربعہ کے نزدیک یہی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وراثت دینی کیسے ہے، یہ ہے اختلاف۔ جو کہتے ہیں نا ذوی الارحام کو وراثت دینی ہے، کب دینی ہے؟ جب اصحاب الفرائض بھی نہ ہوں، عصبہ بھی نہ ہوں۔ ان کے بیچ خود اختلاف پیدا ہو گیا کہ وراثت دینی کیسے ہے، اور اس کے یہ 3 گروہ بن گئے۔ ایک کا نام ہے اہل الرحم، دوسرا نام ہے اہل القرابہ، اور تیسرے کا نام ہے اہل التنزیل۔ یہ 3 گروہ ہیں۔ اچھا، اب اہل الرحم پہلا گروہ ہے، یہ صرف رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنے ذوی الارحام ہیں وہ سارے کے سارے وارث بن جائیں گے، یعنی بھانجا ہے، بھانجی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، نانا ہے، یہ سب ذوی الارحام ہیں۔ اگر یہ سارے جمع ہو جائیں تو کوئی کسی کو محروم نہیں کرے گا، کیونکہ سارے ذوی الارحام ہیں تو پھر ان میں فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں، تو سب کو ایک ایک حصہ دے دیا جائے گا۔ تو کیا کہنا ہے ان کا؟ جتنے رشتہ دار ذوی الارحام ہیں سب کو برابر برابر حصہ دیا جائے گا، نہ مذکر کا فرق ہوگا نہ مؤنث کا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی وراثت پر نص تو ہے نہیں، دلیل تو ہے نہیں، صرف چونکہ ذوی الارحام ہے اور وراثت لینے والا کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو دی جائے گی اور برابر برابر دی جائے گی۔ تو یہ سب سے کمزور ہے، یہ 3 جو گروہ ہیں ان میں سب سے کمزور گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ اہل القرابہ، یہ ذوی الارحام میں وراثت دینے کے اعتبار سے 2 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اہل القرابہ 2 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 1، رشتہ داری زیادہ قریب کس کی ہے؟ ایک تو اقرب کو دیکھتے ہیں اور دوسرا اقوا، مضبوط۔ اقرب کون ہے اور دوسرا اقوا، مضبوط رشتہ داری کس کی ہے، اس کو وراثت دی جائے گی۔ اور جو ابعد، دور کا ہوگا اور اضعف، کمزور رشتہ دار ہوگا وہ محجوب ہو جائے گا۔ تو اہل القرابہ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں، مضبوط رشتہ داری کس کی ہے اور قریب تر کون ہے، تو وہ وارث بن جائے گا، جو بعید ہے وہ محجوب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک میت، اس کی نواسی بھی موجود ہے اور نواسی کا بیٹا بھی موجود ہے، نواسی بن جائے گی، اقرب ہے یہ۔ تو اس طرح تو یہ پہلے کے مقابلے میں کچھ مضبوط ہے، لیکن سب سے زیادہ جن کو قبول کیا گیا مذہب وہ اہل التنزیل ہے۔ اہل التنزیل، اہل التنزیل کا مطلب یہ ہے جو وارث ذوی الارحام میں سے جس کے ذریعے میت تک پہنچ رہا ہے اس کو وہی درجہ دیا جائے گا۔ مثلا میت کی جو نواسی ہے وہ نواسی کیسے بنی؟ بیٹی کی وجہ سے نا، تو اگر بیٹی نہیں ہے تو نواسیوں کو بیٹی کا درجہ دے دیں گے۔ بھتیجی بیٹے کی وجہ سے اس کا درجہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو بہنوں کی اولاد ہے وہ بہنوں کے درجے میں آ جائے گی، اور اسی طرح جو بیٹیوں کی اولاد ہے وہ بیٹے کے درجے میں آ جائے گی۔ اسی طرح جو پھپھائیں ہیں، پھپھیاں جتنی ہیں وہ کس کے درجے میں آئیں گی؟ باپ کے ذریعے آ رہی ہوتی ہے نا۔
اسی طرح جو نانا ہے وہ کس کا؟ ماں کے ذریعے. تو یہ 4 ہے. تو جو نانا ہے، نانے کی ماں ہے یا پڑنانا ہے وہ ماں کے ذریعے، جو پھپھیاں ہیں وہ باپ، جو بہنوں کے اولاد ہے وہ بہن کے قائم مقام، جو بیٹیوں کی اولاد ہے وہ اس کے قائم مقام. اب کہتے ہیں کہ جو جس کے واسطے سے میت تک آیا اس کو وہ درجہ دے دیا جائے گا. اچھا اب درجہ دے دیا، وراثت کون سی ملے گی ان کو؟ وہی مل جائے گا. اچھا اصل میں اگر کوئی محجوب ہو رہا تھا، مثال کے طور پر آپ نے پھپھیوں کو کون سا درجہ دیا؟ باپ کا. اور آپ نے بہنوں کی اولاد کو کون سا درجہ دیا؟ بہنوں کا. تو جب باپ موجود ہو تو بہن بھائیوں کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا. تو یہ گئے. سمجھے؟ یہ 2 چیزیں ہیں. تو جو جس کے واسطے سے میت تک پہنچ رہا ہے اس واسطے پہ اس کو لا کے کھڑا کر دیں گے، وہ والا حصہ دے دیں گے. اور اگر اصل میں اس کی وجہ سے وہ کوئی محجوب ہو رہا تھا تو وہ محجوب ہو جائے گا، جو وارث بنے گا وہ وارث بنے گا. یہ مضبوط ترین، اور اس پر صحابہ کرام کے فتوے بھی موجود ہیں. عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ خالہ کو ماں کا درجہ دیا جائے گا، پھپھو کو جو ہے وہ باپ کا درجہ دیا جائے گا، بہنوں کی اولاد کو بہن کا درجہ دیا جائے گا، بیٹیوں کی اولاد کو بیٹیوں کا درجہ دیا جائے گا. تو اس وجہ سے اہل التنزیل میں یہ موقف زیادہ ارجح پسندیدہ ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ آسان سی بات ہے. اب یاد رکھیے جو ولد الزنا ہے، زنا کی صورت میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کس کی وارث بنے گی؟ باپ کی وارث نہیں ہے. نہ یعنی اس مرد کی طرف اس کی نسبت ہوگی، نہ اس کی وارث بنے گی. وہ اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ ماں کی طرف، اور اسی کی وارث بنے گی. اور وراثت میں وہی جو بیٹے کا درجہ یا بیٹی کا حصہ ہے. اس طرح ولد اللعان، ایک بچہ پیدا ہوا اور شوہر نے انکار کر دیا کہ میرا ہے ہی نہیں ہے. تو میاں بیوی میں کیا ہوتا ہے؟ بیوی کہتی ہے آپ کا، اور شوہر کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ لعان. لعان میں یعنی ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں 5 دفعہ. یہ اس کے بعد ختم، میاں بیوی بھی ختم ہو گئے، رشتہ ختم ہو گیا. اور جو اولاد ہوگی اس کی نسبت ماں کی طرف ہوگی، باپ کی طرف نہیں. باپ نے تو انکار ہی کر دیا، تو باپ کی وراثت بھی ان کو نہیں ملے گی. اب 2 مسئلے ہیں، ایک ہے حمل کی وراثت اور ایک ہے خنثی المشکل کی وراثت. ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی حاملہ تھی. اب یہ جو حمل ہے اس کی وراثت کیا ہوگی؟ کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچی بھی ہو سکتی ہے اور بچہ بھی. بچے کی وراثت اور ہے، بچے کی اور ہے. ٹھیک. ایسی صورت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بیوی حاملہ ہے تو بات بالکل واضح ہے. شوہر فوت ہوا، بیوی حاملہ تھی، سب کو پتہ ہے. اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں نا کہ وہ وارث ہے. وارث کیا ہے وہ ہم بات آگے کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر فوت ہوا تو معلوم نہیں تھا کہ بیوی حاملہ ہے یا نہیں. اب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد جا کر. کچھ عرصے کا مطلب یہ ہے یا تو 6 مہینے بعد پیدا ہو گیا، یا 2 سال بعد پیدا ہو گیا، یا سال بعد پیدا ہو گیا. اب کس کا ہے یہ؟ اس میں اختلاف ہے. یعنی حمل کی مدت اکثر کیا ہوگی اس میں اختلاف ہے. ہو جاتا ہے. ایسے واقعات موجود ہیں جی. حتیٰ کہ وہ آپ نے سنا ہوگا امام ضحاک کے بارے میں آتا ہے کہ ضحاک کا معنی ہنسنے والا. ان کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے دانت تھے ان کے اور مسکراتے ہوئے، کیونکہ تھوڑی سی نارمل جو حالات میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 9 مہینے بعد، تو یہ بڑی عمر میں جا کر کچھ بڑی عمر. اس لیے ائمہ کا موقف ہے. کسی نے 4 سال کہا، کسی نے 2 سال، کسی نے 3 سال، کسی نے 1 سال کا ہے. تو زیادہ تر جو اقوال ہے وہ 2 سال کے ہیں. اکثر مدت یعنی شوہر کی وفات کے بعد اگر بچہ 2 سال کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی کا ہوگا. لیکن اقل مدت وہ 6 مہینے. کتنے؟ 6 مہینے. ہاں ظاہر ہے شادی کی تو پھر تو اس کی ہوگی. برل یہ ہمارے احوال جو ہے نا وہ 1 سال کے ہی ہیں. 9 مہینے، 10 مہینے، بہت زیادہ ہو گئے تو 12 مہینے. 12 تو شاذ و نادر ہی ہے نا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ نہیں وہ پتہ آج کے دور میں ہم اس لیے پتہ کیوں سوچ رہے ہیں، ہمارے پاس دوسرا حل آ چکا ہے، وہ چیر پار کا. 9 مہینے میں تکلیف ہوئی، 8 مہینے میں فوراً ٹک سے کٹ لگایا اور بچا ہوا ہے.
اس لیے ماضی میں چلے جائیں تو ماضی میں ایسے واقعات موجود ہیں، 2 سال کے، 1.5 سال کے، سال سے زائد کی عمر کے موجود ہیں. آج بھی دیہات کے اندر 11 مہینے تک کا معاملہ تو ہے. شہر میں تصور ہی نہیں 9 مہینے کے بعد کچھ باقی رہ جائے. وہ تو پھر ڈاکٹر پہلے ہی کہہ دیتے ہیں 8 مہینے کے بعد خطرہ ہے. تو خطرے کا مطلب آپ کا ذہن بن گیا تو فوراً آپریشن کے ویسے آپ نے جمع کر لینے. بیوی کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہو، فوراً گیا اور بچہ آ گیا ماشاءاللہ. تو یہ سہولت ہے، اس وجہ سے ہم جلدی وہ کر لیتے ہیں معاملہ. بہرحال سال تک ہو جاتا ہے، 11 مہینے سال تک ہو جاتا ہے آج کل بھی. جی آج کے زمانے میں. اچھا شاذ و نادر، ایسا ہم شاذ و نادر 2 سال کے واقعات بھی موجود ہیں، لیکن شاذ و نادر ہے. اس لیے جو حکم ہوتا ہے وہ اکثر پر لگتا ہے، اور اکثر یہ کہ 1 سال 11 مہینے 9 مہینے. کوئی نصاً تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. اکثر مدت کی اقل مدت قرآن میں موجود ہے 6 مہینے. یعنی شادی کے بعد اگر 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 6 مہینے بعد وہ بچہ اسی کا ہے. 6 مہینے سے پہلے پیدا ہوا تو اس کا نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اکثر مدت کیا ہے، یہ فقہی اختلاف ہے. نصاً کوئی ایسی بات نہیں ہے، شریعت نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا. جو ائمہ ہیں وہ فقہ کے اعتبار سے احوال کو دیکھ کر وہ مقرر کرتے ہیں. کسی نے 4 سال، کسی نے 3 سال، کسی نے 2 سال کہا ہے. بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے جی ائمہ کے فتوے ہیں، موجود ہیں نا، ائمہ کے فتوے موجود 2 سال والا معاملہ. چلے اس کو چھوڑے. اب اس کی طرف آتے کہ اس کو وراثت کیا دینی ہے، بچے والی دینی ہے، بچی والی دینی ہے. دونوں ہو سکتے ہیں نا. اگر تو ورثہ انتظار کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، پھر تو کرنا چاہیے. مسئلہ ہی دونوں کے معاملے میں بہتر ہے. لیکن اگر وہ انتظار نہیں کر سکتے تو پھر ایسی صورت میں ان کو وراثت تو دینی ہے. پابند تو آپ نہیں کر سکتے، وہ انتظار کرو. تو ایسی صورت میں مسئلہ حل اس طرح ہوگا، ایک مسئلے میں اس کو مؤنث بنائیں گے اور ایک میں اس کو مذکر بنائیں گے. ٹھیک. اب دونوں مسئلے حل کرنے کے بعد دیکھیں گے سب کو کم حصہ کون سا دیا جائے. تو سب کو کم حصہ دیا جائے گا، کچھ حصہ باقی رکھ لیا جائے گا جب تک یہ بچہ پیدا نہ ہو. اس کا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ میں حل کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ تو لیکن الٹراساؤنڈ غلط بھی ہو جاتا ہے. اچھا یہاں تک ایسا بھی ہوا الٹراساؤنڈ میں 1 بتایا گیا، پیدا 2 ہو گئے. اس کے بعد ڈاکٹر تھوڑی ملے گا آپ کو الٹراساؤنڈ والا کہ آپ نے ہماری وراثت غلط کروا دی. ایک شوہر فوت ہو گیا. اچھا جی، بس یہ ہے بنت ابن. ہاں مطلق چھوڑ دیں، وہ بھی فائدہ ہو گیا. اب یہ ہو گیا بنت ابن. اب یہ ہے، اس کو ہم نے، یہ حمل ہے، ہم نے اس کو بنت بنا لیا. اور ایک اور مسئلہ ہم نکالتے ہیں، بنت ابن اور ابن. یہ 2 مسئلے ہو گئے. سب سے پہلے ہم نے اس کو کیا بنایا، مؤنث. اب ہم مسئلہ حل کرتے ہیں. مسئلہ کیا ہوگا بتائیں؟ 4 1 2 1 ایسا ہی ہے نا. مذکر کو ڈبل ملے گا اور مؤنث کو سنگل ملے گا، کیونکہ بہن بھائی ہیں دونوں. تو ایسی صورت میں للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کا سنگل اور بیٹے کا ڈبل. کیا شوہر پہلے فوت ہو گیا تھا، اس کے بعد بیوی فوت ہو گئی، یہ بچے ہیں ان کے. ٹھیک ہے، ورثہ یہی ہے نا. ہاں سوری صحیح بات. اچھا اس کی بیوی کا ہم حصہ ذکر اس لیے نہیں کر رہے کہ یہاں صرف ان کی وراثت ہم نے ڈھونڈنی ہے. اب آ جائیں یہاں پر، اس کو ہم نے بنایا ہے، یہاں کیا بنے 5 اور یہ 1 2 اور 2. اب ہم پہلے یہ مسئلہ آپ نے نکالا، پھر یہ مسئلہ ہی نکالنا. اب جو اصول میراث یہ کہتا ہے کہ دونوں کو نسبت دیکھیں. آپ دونوں میں نسبت دیکھیں، کیا نسبت ہے؟ نسبت تباین. تو دونوں کو آپس میں ضرب دیں گے. جواب کیا آیا؟ 20. ان کو اس کے ساتھ ضرب دینا ہے، ٹھیک ہے. پہلے تو 1 کو 5 سے ضرب دیں، 5
10 5 اور یہ ہو گیا 5. ٹھیک, اب ان کو دیں گے ہم ضرب ان کے ساتھ. 4 4 8 8. اب ورثہ کی جو وراثت ہے ہم نے دینی وہ ہے جو کم حصہ ہے. زیادہ حصہ کس میں اور کس میں کم ہے؟ اس میں کم ہے, اس میں کم ہے نا. بنت کو 4 دیں گے, ابن کو 8 دیں گے, اور اس حمل کا حصہ کم کون سا ہے؟ یہ والا. بس ایسے مسئلے حل کرنے کے بعد تمام ورثاء کو اور حمل سمیت کم والا حصہ دیں گے ہم. تو ان کو دیا ہم نے 5, ٹھیک ہے, اور نہیں بلکہ حمل کو ہم نے دیا یہاں پر 8, اور یہاں کتنا بن رہا تھا؟ 5. تو ہم 5 دیں گے. اور ان کو دیا ہم نے 8, یہاں بن رہا تھا 10. ان کو دیا 4, یہاں بن رہا تھا 5. باقی کتنے بچ گئے؟ 3. یہ 3 باقی بچ گئے. اس پورے مسئلے میں آپ نے کیا دیکھا؟ حمل کو دونوں مسئلوں میں اکثر نہیں دیں گے, عقل دیں گے. جو دیگر ورثاء ہیں ان کو دونوں مسئلوں میں کون سا حصہ دیں گے؟ عقل, کم والا. جو باقی بچ گئے اس کو روک لیں گے. کب تک؟ جب بچہ پیدا ہے. حالانکہ سب کو وراثت مل گئی ہے, مسئلہ سب کا حل ہو گیا. اگر پیدا ہو جاتا ہے بچہ تو ہم نے دیے تھے 3, بیٹا پیدا ہوا تو ہم دے دیں گے 8, باقی بچ گیا 1. جو باقی ورثاء ہیں ان کو دونوں کو دے دیں گے. حمل کو اکثر دیں گے, عقل سب کو عقل ہی دیں گے. اس کو باقی بچ جائے گا, سب کو عقل ہی دیں گے. ہاں, کس کو؟ ہاں ہاں, ہم نے ان کو عقل والا حصہ دیں گے نا. عقل والا حصہ, یہ بیٹی بن رہی ہے, 5 دے دیا. ٹوٹل کریں کتنے بچ گئے؟ 3 بچ گئے نا, 3 رکھ لیے. اب اگر اس کو بیٹا بنائیں گے تو 8 ہو گئے. اس کے مزید کتنے دیں گے آپ؟ 3 پورے ہو گئے. اور اگر وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو حصہ دے دیا گیا تھا اس کو. یہ جو باقی بچ گیا یہ کس کو دیں گے؟ جو ورثاء رہ گئے تو ان کو دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, سیم یہی پوزیشن خنثی مشکل کی ہے. خنثی مشکل جانتے کس کو کہتے ہیں؟ جو بچہ پیدا ہوا لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اس کا معاملہ بھی یہی ہے. اس کا معاملہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ جو تیسری جنس ہے, یہ آج کل جس کو ٹرانسجینڈر بندے کا شوق چڑھا ہوا ہے, اس کو جو ہے یوں لکھتے ہیں خنثی مشکل. مشکل اس لیے کہ پریشان کر دیا اس نے. ہے کیا چیز یہ زنانہ ہے, مردانہ ہے یا درمیانہ ہے یہ؟ ٹھیک ہے. اچھا, یہ حمل یہاں سے ختم ہو جائے گا. اب اس کو ایسا اگر پیدا ہو گیا تو اس کی وراثت کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اس کو میل والا حصہ دیں گے یا فیمیل والا حصہ دیں گے. پہلے تو یہ کہ اس کی تشخیص ضروری ہے. تشخیص کیا کہ صحابہ کرام کا یہ فتویٰ موجود ہے اور فقہا کا بھی ہے کہ اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروائے جائیں اس کے. حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اس کو پیشاب کروایا جائے, پیشاب کے ذریعے دیکھا جائے اس کی مشابہت مرد کے ساتھ ہے یا عورت کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ مشابہت زیادہ ہوگی وہی احکامات نافذ ہوں گے اس کے. اگر مؤنث کے ساتھ ہے تو مؤنث کے ساتھ ہی اس کو رکھا جائے گا, عورتوں والے احکامات نافذ ہوں گے. اور مرد کے ساتھ ہے تو مردوں والا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. مسئلہ آتا ہے وراثت میں. بقیہ تو دیکھی جا سکتی. وراثت میں کیا ہے؟ وراثت میں بھی یہی دونوں شکلیں ہیں. ہم نے اگر مسئلے کے حل سے پہلے وراثت تقسیم کرنی ہے, مسئلہ تو حل ہوگا, ابھی چھوٹا ہے, چھوٹے سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ, اب بلوغت تک جا کر انتظار کرنا پڑے گا. وراثت تقسیم ابھی کرنی ہے تو اس میں سیم وہی کنڈیشن اختیار کریں گے جو حمل والی ہم نے کی ہے. پہلی صورت میں ہم اس کو مؤنث بناتے ہیں تو آپ نے حصے نکالے 4 1 2 1. پھر ہم نے اس کو مذکر بنایا تو ہم نے حصے بنائے 5 1 2 اور 2. دونوں کو ضرب دیں گے ہم, دونوں مخرجوں کو, نسبت تباین ہے تو جواب آیا 20. اب ضرب دیں گے ان کو اس کے ساتھ اور ان کو اس کے ساتھ, 5, نتیجہ آیا 5.
5, نتیجہ آیا 10, نتیجہ آیا 5, 4 آ گیا, 8, سب کو عقل حصہ دیں گے, وہ حصے ہیں وہی چیز, 4, 8 اور 5, باقی ہمارے پاس 3 بچ گئے. وہ جب مسئلہ حل ہوگا اس کے بعد پھر ہم, اگر یہ مذکر نکلا تو اسی کو ہو گئے, اور مؤنث نکلے تو پھر یہ دیگر کو دے دیں گے. بس یہ مسئلہ ہے. اس میں ہوتا ہی نہیں نا نکاح کا بس وہ نکاح میں شریک ہو سکتے ہیں, کسی کے نکاح میں شریک ہو سکتے ہیں. کیا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ نہیں, کچھ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچیں گے نا. یا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہاں اس کی عورت کے ساتھ مشابہت ہے, یا یہ نتیجہ نکلے گا کہ مرد کے ساتھ مشابہت ہے. جس کی طرف قرائن زیادہ ہوں گے وہ مسئلہ حل کر کے معاملے کو ختم کر دیا جائے گا. جی, جو سرپرست ہوگا, جو سرپرست ہوگا آپ کے پاس رکھوا دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو ہم نے جو ہم نے پیسے رکھے ہوئے تھے نا وہ ورثاء میں تقسیم کر دیں گے, اس کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. حمل کی وراثت کی شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے وہ زندہ پیدا ہو, چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو, زندہ پیدا ہو. ٹھیک ہے, یہ شرط ہے. پھر اس کا جو حصہ ہم نے رکھا تھا وہ جو ورثاء سے کاٹا تھا ان کو دے دیا جائے گا. جی بالکل, بیوی کو جو ملے گا وہ 1/4 ملے گا. 1 منٹ کے بعد بھی فوت ہو گیا تو اس کا حصہ نکلے گا, وہ وراثت ملے گی. ظاہر ہے اس کے جو دیگر ورثاء ہوں گے, ماں ہیں, اس کے بھائی ہیں, اگر سیم وہی ورثاء بن رہے ہیں تو پھر تو وہی مسئلہ رہے گا. اگر ورثاء جیسے ہم نے وہ مناسخہ میں پڑھا تھا, پہلی صورت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر میت ایک سے زائد ہو جائے وراثت کی تقسیم سے پہلے, وراثت اگر تبدیل ہوتی ہو تو وراثت الگ الگ تقسیم ہوگی. وراثت کی تقسیم میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر ایک دفعہ ہی وراثت تقسیم کریں گے. تو پھر اس کی بعض نے یہی کہا کہ کم سے کم 2 کا نکال کے رکھیں, آپ 2 تصور کریں, لیکن نارمل حالات میں ہوتا ہی ایک ہے. ٹھیک ہے, اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, تو اسی پر اطلاق ہوگا. بالفرض 2 پیدا ہو گئے تو اب دیگر ورثاء سے تقاضا کیا جائے گا جو آپ نے مال زیادہ لیا ہے اس کا حصہ جتنا بنتا ہے ان سے لے لیا جائے, اگر کوئی دیتا ہے. لینے والے یا دینے والا کوئی نہیں. تو یہ تھے بنیادی مسائل جس سے آپ کی وراثت الحمدللہ ختم ہو گئی ہے. اور چلیں ہم ذرا آپ سے کچھ پوچھ لیتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے پڑھے تھے ارکان الارث, کتنے تھے یہ, کون کون سے؟ میت, ورثہ اور جائیداد. شروط الارث کتنے تھے؟ 4. مورث کا انتقال یقینی ہو. نمبر 2, ورثہ جو وارث زندہ ہوگا وہ وارث بنے گا. اسباب معلوم ہو یعنی سبب وارث بننے کا. اور نمبر 3, کوئی رکاوٹ نہ ہو. کسی بھی شخص کے وارث بننے کے کتنے سبب ہو سکتے ہیں؟ 3, نکاح, ولا اور قرابت داری, رشتہ داری. رشتہ داری کے تحت کتنے آتے ہیں؟ 3 طرح کے رشتہ دار, اصحاب الفرائض, عصبات, ذوی الارحام. عصبات کس کو کہتے ہیں؟ جن کا حصہ کتاب و سنت میں مقرر ہو. اصحاب الفرائض جن کا حصہ قرآن میں مقرر ہو. تو کتنے حصے مقرر ہیں قرآن میں؟ نہیں, قرآن میں حصے 6 مقرر ہیں. کون کون سے؟ نصف, ربع, سمن, ثلث, ثلثان, سدس. اور اصحاب الفرائض کتنے؟ 12. مرد کتنے ہیں؟ 4, باپ, شوہر, اخیافی بھائی اور دادا. عورتیں کتنی ہیں؟ 8, بیوی, ماں, دادی, نانی, بیٹی, پوتی, سگی بہن, اللاتی بہن, اخیافی بہن. عصبہ کسے کہتے ہیں؟ اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچا ہوا مال لینے والا عصبہ کہلاتا ہے. اچھا, عصبہ کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں آپ نے؟ 3. عصبہ بالنفس, بالغیر, مال غیر. بالنفس کس کو کہتے ہیں؟ ایسے افراد کہ جن کی نسبت میت کی طرف کرتے ہوئے عورت نہ ہے بیچ میں. اور یہ 3 طرح کے ہیں. اور وہ کتنے؟ 4 طرح کے. 4 طرح کے: بیٹا, پوتا, باپ, دادا, سگا بھائی اور اس کی اللاتی بھائی اور اس کی مذکر اولاد,
چچا، سگا، اللاتی اور اس کی مذکر اولاد. کتنے بنتے ہیں ٹوٹل؟ یہ 12. بیٹا، پوتا، باپ دادا، سگا بھائی، اللاتی بھائی، سگے بھائی کی مذکر اولاد، اللاتی بھائی کی مذکر اولاد، چچا، سگا، اللاتی چچا، سگے چچا کی مذکر اولاد اور اللاتی کی مذکر اولاد. ذوی الارحام کس کو کہتے ہیں؟ ہاں یہ 4. ہاں ذوی الارحام جو ان دونوں نہ ہو تو یہ آپ گنوا سکتے ہیں کون ہے؟ نانا، ماموں، خالہ، پھپھو، نواسے، نواسیاں، بھانجے، بھانجیاں اور بھتیجیاں. ٹھیک، یہ ذوی الارحام ہے. ذوی الارحام کے حوالے سے آپ نے پڑھ لیا وراثت ملے گی ان کو، اور ان میں سب سے صحیح موقف کون سا تھا؟ اہل تنزیل والا. ٹھیک. عصبہ بالغیر کس کو کہتے ہیں؟ وہ چار عورتیں جو تھی تو اصحاب الفرائض، لیکن اپنے اپنے بھائی کی وجہ سے وہ عصبہ بن گئی. صاحب فرض سے نکل کر اب بچا ہوا مال اس طرح لے گی کہ بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل. اور وہ کون ہے؟ بیٹی، پوتی، سگی بہن، اللاتی بہن. یہ 4 ہیں اپنے اپنے بھائیوں کی وجہ سے. عصبہ مال غیر کیا ہے؟ عصبہ مال غیر یہ 2 خواتین ہیں، 2 قسم کی عورتیں ہیں جو اصحاب الفرائض ہوتی ہیں، لیکن 2 صورتیں ایسی ہیں، 2 بہنیں یہ عورتیں ایسی ہیں جو ایک شکل ایسی بنتی ہے جس میں یہ اصحاب الفرائض بن کر نہیں لیتی، بچا ہوا لیتی ہیں، اور وہ سگی بہن اور اللاتی بہن ہے. جب بیٹی اور پوتی ہو ان کا حصہ دینے کے بعد بچا ہوا لیتی ہیں. سگی بہن لے گی وہ نہیں ہے تو اللاتی لے گی. یہ تو ہو گیا عصبات. پھر آپ نے پڑھی تھی مبحث الحجب. حجب کیا ہے؟ وراثت سے روکنا، ممنوع ہو جانا، وراثت سے محروم ہو جانا. اس کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا تھا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر کوئی مبحث الحجب کو نہیں جانتا وہ وراثت میں فتویٰ نہیں دے سکتا. حجب کی 2 قسمیں، حجب حرمان اور حجب نقصان. حجب حرمان کا معنی مکمل وراثت سے محروم ہو جانا. تو اصحاب الفرائض آپ نے جو پڑھے تھے ان میں سے 6 حجب حرمان کا نقصان شکار ہو سکتے ہیں اور 6 نہیں ہوں گے. 6 ہو سکتے ہیں اور 6 نہیں ہوں گے. جو 6 نہیں ہو سکتے وہ کون ہے؟ آبوان، زوجان اور ولدان، میاں بیوی، ماں باپ اور بیٹا بیٹی. بقیہ ہو سکتے ہیں. عصبہ جو حجب نقصان ہے وہ کیا ہے؟ اکثر حصے سے عقل کی طرف آ جاتے ہیں، اور وہ 5 قسم کے لوگ ہیں جو حجب نقصان کا شکار ہوتے ہیں: میاں بیوی، ماں، پوتی اور اللاتی بہن. حجب کے 2 اصول پڑھے آپ نے. کون سے 2 اصول ہیں؟ الاقرب فالاقرب، اور دوسرا اصول یہ تھا جو وارث میت تک کسی واسطے سے پہنچے گا اس واسطے کی موجودگی میں وہ وارث نہیں بنے گا، سوائے ایک مستثنی اس سے، اور وہ کون ہے؟ اخیافی. وہ میت تک ماں کے توسط سے پہنچتے اور ماں کی موجودگی میں وارث ہوتے ہیں. وہ حجب بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا مخرج نکالنے کے اصول، اور وہ ویسے مخرج 7 ہوتے ہیں، اصول 5 ہیں. اگر کوئی ایک صاحب فرض آ جائے، جس کا ایک ہی صاحب فرض ہے، تو مخرج کیا نکلے گا؟ وہی نکلے گا. اگر نصف، ربع اور سمن یہ 3 آ جائیں، نصف، ربع اور سمن آ جائے تو سمن ہوگا 8 یعنی 2، 4 اور 8 آ جائیں تو 8 ہوگا. 2 اور 4 ہو جائیں تو 4. 2/3 اور 1/3 اور 1/6 آ جائے تو 6. اور 6 کے بغیر اگر 2/3 اور 1/3 ہو تو 3 آئے گا. 6 اور 4 آ جائیں تو 12. 6 اور 8 آ جائیں تو 24. اول پڑھا پھر آپ نے 7 مخرج میں، یعنی 4 مخرج ایسے جس میں اول نہیں ہوگا. وہ کون سے ہیں؟ 2، 3، 4 اور 8. ان میں اول نہیں ہوتا. اور 3 میں اول ہوگا، اور وہ 6، 12 اور 24 ہے. 6 کا اول کہاں تک ہوگا؟ 10 تک. 7، 8، 9، 10 طاق اور جفت. 12 کا کہاں تک ہوگا؟ 17 تک. اور یہ صرف طاق ہوگا. 13، 15، 17 اور 24 کا صرف ایک، اور وہ 27. اول کہتے کس کو ہیں؟ اول کہتے ہیں جب ہم نے اصحاب الفرائض کو حصے دیے مخرج نکال کر، تو حصے زیادہ ہو گئے، مخرج چھوٹا پڑ گیا. تو ہم کیا کریں گے؟ ٹوٹل حصے جمع کریں گے اور مخرج کو اتنا بنا دیں گے. مثلا ہم نے حصے 24 کیے، مخرج حصے 27 ہو گئے اور مخرج 24 تھا. تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف کیا کرنا ہے؟ جو کل جائیداد کے 24 حصے کیے تو اس کو کیا کر دیں گے ہم؟ 27. بس اتنی بات. پھر آپ نے پڑھا تھا رد. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے بچ جاتے ہیں. رد کے 2 شرطیں آپ نے پڑھی تھی: پیسے بچنے چاہیے جائیداد میں سے، اور دوسرا عصبہ نہ ہو.
تو پھر یہ رد کے حوالے سے اصحاب الفرائض ٹوٹل تھے 12. 2 پر رد نہیں ہوگا, اور وہ کون ہے؟ میاں بیوی. ان پر رد کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کا سبب نکاح ہے, ارث کا, اور وہ وفات سے یا طلاق سے ختم ہو جاتا ہے. 10 پر رد ہوگا, اور وہ رد اس لیے کہ ان کا سبب ارث قرابت ہے اور وہ قائم رہتی ہے. اچھا, رد کیسے ہوگا؟ رد کے حوالے سے آپ نے پڑھا تھا کہ ہم نے 2 فریق بنائے تھے, من یردو اور من لا یردو. رد ہوتا ہے یا رد نہیں ہوتا؟ تو 4 صورتیں بنیں گی. اگر کسی مسئلے کے اندر صرف ایک جنس والے ورثاء جمع ہو جائیں, بیٹیاں جمع ہو جائیں یا پوتیاں جمع ہو جائیں, یا صرف ماں ہے یا صرف باپ ہے, تو کیا کریں گے؟ ان کی تعداد کے مطابق. افراد کتنے؟ 10 بیٹیاں تو 10 مخرج, ختم بات. لیکن شرط میاں بیوی میں سے کوئی نہ ہو. اگر متعدد اجناس جمع ہو جائیں, بیٹیاں بھی ہیں, پوتیاں بھی ہیں, ماں بھی ہے, اور اسی طرح جو ہے دادا بھی ہے, اب کیا کریں گے؟ زوجان ہے ہی نہیں, اب کیا کریں گے؟ ٹوٹل سہام دیکھیں گے کتنے ہیں, سب کے حصے دیکھیں گے کتنے ہیں. جتنے حصے ہوں گے اتنا مخرج بنا دیا جائے گا. مثلا اگر مخرج ہم نے نکالا 12, ٹھیک ہے, اور حصے بن رہے ہیں 11, مخرج نکالا 6, حصے بن رہے ہیں 5, تو کیا کریں گے؟ مخرج 5 کر دیں گے. اگر بیوی ہے اور کوئی ایک جنس بھی ہے صاحب من یردو علیہ میں سے, تو کیا کریں گے؟ بیوی کا حصہ مخرج بنائیں گے, بیوی کو حصہ دینے کے بعد یا شوہر کو حصہ دینے کے بعد بقیہ ان میں تقسیم کر دیں گے. اور اسی طرح اگر بیوی ہے یا شوہر ہے اور متعدد اجناس بھی موجود ہیں, تو بیوی یا شوہر کا حصہ مخرج بنائیں گے, ان کا حصہ دینے کے بعد بقیہ جو حصہ ہے ان کو تقسیم اس طرح کریں گے, من یردو علیہ کا الگ مخرج بنائیں گے, اور پھر اس کے مطابق ان کو ڈیوائیڈ کر دیں گے. اور ایک تھوڑا سا دقیق بحث بھی تھی, اس کو ہم صرف نظر کرتے ہوئے یہ آسان طریقہ تھا. اور کون سی بحث پڑھی آپ نے؟ مناسخہ کی. مناسخہ کسے کہتے ہیں؟ متعدد اموات ہو گئی ہیں, وراثت تقسیم کرنے کی جو تبدیلی ہے متعدد اموات کی وجہ سے واقع ہو گئی ہے. اب مناسخہ کی 3 حالات تھی, 3 حالتیں آپ نے پڑھی ہیں. ایک حالت تو یہ تھی کہ اگر متعدد اموات ہوئی ہیں لیکن میت اول کے ورثاء اور میت ثانی کے ورثاء ایک ہی ہیں, وراثت میں کوئی تبدیلی نہیں, وہاں بھی عصبہ تھے, یہاں بھی عصبہ, وہاں بھی صاحب فرض, یہاں بھی صاحب فرض, تو ایک دفعہ ہی تقسیم کریں گے. اختصار المسائل کیسے کہتے ہیں اس کو؟ مثلا ایک شخص فوت ہوا, اس کے ورثاء میں بیوی اور 5 بیٹے تھے. ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی, بیوی فوت ہو گئی, اس کے 5 بیٹے ہیں. تو شوہر کے بھی جو باپ فوت ہوا 5 بیٹے تھے, ماں فوت ہوگی 5 بیٹے ہیں, تو وراثت کیا تقسیم ہوگی؟ ایک ہی, 5 مخرج ایک ایک دے دیں گے. دوسری حالت یہ تھی کہ پہلی میت کے ورثاء اور ہیں, دوسری کے اور ہیں. اور تیسری حالت یہ تھی میت ثانی کے ورثاء میت اول کے ہی ورثاء ہیں, البتہ وراثت کچھ تبدیل ہے یا کچھ اور بھی ایڈ ہو گئے ہیں اس میں. ایسی صورت میں ایک اصول آپ نے پڑھا تھا, اور وہ اصول یہ ہے, دونوں مخرج نکال کر, میت اول کے اور میت ثانی کے مخرج نکال کر ورثاء کو حصہ دیا جائے گا. آ جائیں بھائی, ٹھیک ہے, دونوں کو مخرج نکال کر حصہ دے دیا جائے گا. اب کیا ہوگا؟ اب ہم نے دیکھا ہے دونوں مخرج میں نسبت, ہاں یہاں رکھ دو, ٹھیک ہے. اب ہم نے نسبت دیکھنی ہے. نسبت کس میں دیکھنی ہے؟ مخرج ثانی اور میت ثانی کے حصے میں. نسبت یا تباین ہوگی یا تماثل یا توافق. اگر نسبت تباین ہے تو دونوں مخرج کو ضرب دیں گے, میت اول کے ورثاء کو مخرج ثانی سے ضرب دیں گے, مخرج ثانی کے ورثاء کو ما فی الید کے ساتھ ضرب دیتے ہوئے حصہ لے لیں گے. یہ ایک طریقہ تھا, تھوڑا سا اس کی ضرورت کم آتی ہے, وہ جو ضرورت زیادہ آتی ہے وہ آپ نے پڑھ لیا. ذوی الارحام کی بات آج پڑھ لی ہے, اور خنثی مشکل کی پڑھ لی ہے, حمل کی پڑھ لی ہے, اور دیگر کی پڑھ لی ہے. یہ تو تھا آپ کا وراثت کا معاملہ. انشاءاللہ اب آپ نے کرنی ہے اس کی پریکٹس, ٹھیک ہے. ہم گروپ کے اندر میں سوال دے دیا کروں گا, کچھ پریکٹس کرواتے ہیں ہم لوگوں کو انشاءاللہ کچھ دن, اور آپ نے اس میں شیئر کرنا ہے جواب لکھ کر. 1 دن کا ٹائم دے دیا کریں گے, 1 دن میں آپ اس کو شیئر کر دیں. اس طرح کیا ہوگا, آپ کی وراثت انشاءاللہ مضبوط ہوتی رہے گی. ہم اس کو اوپن کر دیں گے, اور پھر جو آپ کا سوال ایسا ہوگا کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پوچھیں, کسی نے آپ سے پوچھ لیا تو آپ کو نہیں آ رہا تھا پوچھ لیں انشاءاللہ اس وراثت میں. یہ اس حوالے سے ہم رہیں گے اس میں انشاءاللہ. اب ہم وہ قرآن لے لیں آپ, تو جو 3-4 آیات ہیں انشاءاللہ وہ آیات آپ کو پڑھاتے ہیں, ترجمہ کراتے ہیں انشاءاللہ. یہ لیں, یہ لیجیے, چلیں یہ لے لیں آپ, یہ لے لیں.
نہیں میرے پاس، میں اس کتاب سے لے لیتا ہوں. سب سے پہلے آ جائے سورۃ النساء آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ وصیت فیصلے کے معنی میں بھی لی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ تمہارے حق میں یہ فیصلہ ہے. اور دوسرا وصیت بمن آمرہ بھی کر سکتے ہیں. وصا بمن آمرہ، وصا بہت سارے معنی میں ہے. آمرہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور قضا کے معنی میں بھی. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر، مرد کے لیے، مثل، برابر ہے، حظ الانثیین، دو عورتوں کے حصے کے. حظ حصے کو کہتے ہیں. دو عورتوں کے حصے کے برابر حصہ ملے گا ایک مرد کو. اس مرد سے کون مراد ہے؟ بیٹا، پوتا، بھائی، سگا بھائی، اللاتی بھائی. اس سے مستثنا ہے اخیافی. اخیافی بھائی جو ہے نا وہ اس سے مستثنا ہے. اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، یعنی دوسری آیت میں آ رہا ہے. اور جو سگے بہن بھائیوں کا حصہ ہے وہ سب سے سورۃ النساء کی آخری آیت میں آ رہا ہے، 176. تو یہاں سے مراد کون ہوگا؟ سگے بھائی، اللاتی بھائی اور بیٹے اور پوتے، 4. ٹھیک ہو گیا؟ اخیافی. اس سے اندازہ لگائیں مرد کا جب حصہ ذکر کیا گیا تو اصل کس کو بنایا ہے؟ عورت کے حصے کو. عورت کا حصہ دے دیا گیا، اس کے ڈبل ملے گا. تو اس میں تحفظ کس کا ہے؟ اللاتی بھائی، بیٹا اور پوتا، یہ 4. ان میں یہ اصول اپلائی ہوگا. ہاں اچھا، اصل تو یہ ان کے لیے. ویسے میاں بیوی کے حصے میں دیکھیں یہی اصول ہے. جہاں پر شوہر کو نصف مل رہا ہے تو بیوی کو کیا مل رہا ہے؟ اسی پوزیشن میں رب. جب شوہر کو رب مل رہا ہے تو اس پوزیشن میں بیوی کو کیا مل رہا ہے؟ سمن. آگے نا للذکر مثل حظ الانثیین. مردوں میں بھی جیسے باپ اور ماں، وہاں پر بھی تقریباً یہی اصول اپلائی ہوگا. تقریباً اصل قاعدہ ان 4 کے لیے بیٹا، پوتا اور بھائی، سگا بھائی اور اللاتی بھائی. اور اسی اصول کے مطابق جو صاحب فرد ہیں، باپ ہے یا پھر شوہر ہے، ان میں بھی یہی چیز نظر آئے گی آپ کو. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر عورتیں ہیں 2 سے زائد، 2 یا 2 سے زائد. حدیث میں 2 کا ذکر آ گیا، یہاں 2 سے زائد کا ذکر ہے. 2 ہیں یا 2 سے زائد. عورتیں کون سی؟ بیٹی، پوتی، سگی بہن، اللاتی بہن. اگر یہ ہیں 2 سے زائد، 2 یا 2 سے زائد، تو فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہوگا ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ثُلُثَا 2/3. اصل میں تھا یہ ثلثانی. کیا تھا؟ ثلثان. یہ عربی قاعدہ ہے، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے. ثلثا مضاف ہو رہا ہے ماں کی طرف، بمن الذی ہے تو نون گر گیا. تو 2/3 حصے ملیں گے، 2/3. آپ نے پڑھا ہے نا جب بیٹیاں 2 یا 2 سے 1 ہو تو کتنا ملتا ہے؟ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر 1 ہوگی تو فَلَهَا النِّصْفُ، آدھا. 1 ہے تو آدھا. 1 سے زائد ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کس کو؟ بیٹیوں کو. بیٹیاں نہیں ہیں تو کس کو؟ وہ نہ ہو تو کس کو؟ سگی بہن. وہ نہ ہو تو کس کو؟ بالترتیب ہے. یہ بالترتیب ہے. یہاں بیٹیوں کی 2 حالتیں آ گئی، صاحب فرض ہونے کی اور ایک عصبہ ہونے کی. وہ پہلے آ گئی. للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پہلی حالت ہے. یعنی اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، بہن بھائی دونوں ہیں، تو پھر بہن کو سنگل اور بھائی کو ڈبل. اور اگر صرف بیٹی یا پوتی یا سگی بہن یا اللاتی بہن اکیلی ہے تو اس کو نصف ملے گا. اور اگر 1 سے زائد ہے تو اس کو 2/3 ملے گا. یہ 3 حالتیں آ گئی. ولی ابویہ، اور ماں باپ دونوں کے لیے. لکل واحد، ان میں سے ہر ایک کے لیے، ماں ہے یا باپ، السدس. ولکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی ماں کو بھی اور باپ کو بھی 1/6 ملے گا. 1/6 دونوں کے لیے نہیں، دونوں کا 1/6 ہے. مما ترک، کس میں سے؟ اس جائیداد میں سے جو بچے نے چھوڑی ہے. ان کان لہو ولد،
اگر مرنے والے کی اولاد ہے. آپ نے باپ میں یہ پڑھا تھا باپ کے حصے میں, اگر بیٹیاں ہیں, صرف بیٹیاں ہیں تو کیا ملے گا 1/6, بچ جائے تو عصبہ, اور اگر بیٹے ہیں تو صرف 1/6 ملے گا. اور ماں کے بارے میں آپ نے پڑھا 2 صورتوں میں 1/6 ملتا ہے, اولاد ہے یا پھر 2 یا 2 سے زائد بہن بھائی. تو یہاں دیکھیں دونوں کو 1/6 ملے گا جائیداد میں سے اگر میت کی اولاد ہے. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ, اگر اولاد ہے ہی نہیں, اگر اولاد ہے ہی نہیں, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ, اور اس کے وارث اس کے ماں باپ ہیں, تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, تو ماں کو کیا ملے گا ثلث. یہاں ایک اور شرط بھی آگے آ رہی ہے, باپ کا ذکر نہیں ہوا نا, تو باپ عصبہ ہے. ماں کو 1/6 ملا, ثلث الکل, باقی سارا باپ کا ہے. کس میں نہیں, نہیں صاحب فرض ہے تو اس میں ایسا نہیں, عصبہ میں تب ایسا ہوتا ہے. ان دونوں میں سے, ماں میں بھی اور باپ, ماں اور باپ دونوں میں نہیں. اوپر جو بیان ہو رہا اوپر سدس کا وہ تو 1/6 ہو گیا اولاد ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو کیا ملے گا 1/3. لیکن اس میں ایک اور شرط بھی ہے, بہن بھائی 2 یا 2 سے زائد نہ ہو, اور باپ ظاہر ہے بھائی ہو یا نہ ہو اس سے باپ کو فرق ہی نہیں پڑتا, سارا اس کا ہو جائے گا باقیہ. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, اب آ گیا وہ دوسری شرط, اگر اس میت کے بہن بھائی ہیں, اخوہ میں بھائی آ گئے سارے, بہنیں بھی اس میں ضمناً آ گئی, اگر اس کے بھائی ہیں تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ, ماں کو کیا ملے گا 1/6. پھر یہ دوسری ماں کے لیے قید آ گئی ہے, ماں کو 1/6 ملے گا. تو پتہ چلا ماں کے 1/6 کے لیے 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت میت کی اولاد ہے تو بھی 1/6, اور اگر میت کے 2 یا 2 سے زائد بہن بھائی موجود ہیں پھر بھی 1/6 ملے گا. یہ دونوں نہیں ہے تو پھر کیا ملے گا ثلث. من بعد وصیت یوصی بها او دین, وصیت کے نفاذ کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد. یعنی یہ جو وراثت کا حصہ بتایا جا رہا ہے یہ 2 صورتوں کے بعد ہے. آپ نے پڑھا تھا جائیداد کے متعلق کتنے حقوق ہیں 4. پہلا کفن دفن, دوسرا کیا تھا قرض کی ادائیگی, اور تیسرا کیا تھا وصیت کا نفاذ, اور چوتھا ہے وراثت کی تقسیم. تو یہاں 2 چیزیں آ گئی, قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد ہی ہے 70. وہ تو ایک نفلی چیز ہے نا, نفلی چیز ہے, وہ لازمی نہیں. یا قرآن میں وصیت پہلے اور قرض بعد میں, قرآن میں یہ, تو قرآن میں یہ جو ترتیب ہے یہ او جو ہے ترتیب کے لیے نہیں آیا کہ پہلے وصیت نافذ ہوگی بعد میں قرض ادا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی ترتیب موجود ہے, پہلے قرض کی ادائیگی یا پھر وصیت ہے. آباؤکم و ابناؤکم, تمہارے ماں باپ تمہاری اولاد, لا تدرون, تم نہیں جانتے, ایہم, ان میں سے کون, اقرب, زیادہ قریب ہے, لکم, تمہارے لیے, نفعا, نفع میں. اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے لیے نفع میں کون ہے. اس لیے جو تمہیں وراثت دی گئی ہے وہ وراثت تم لو, اور جس کی وراثت ہے وہ وراثت اس کو دے دو. بیٹے سمجھ کر بیٹوں کو دینا شروع کر دو اور بیٹیوں کو محروم کر دو, اور یہ سمجھو کہ تمہیں زیادہ بیٹا فائدہ دے گا. ایسے تمہیں علم نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹے کو کھلا پلا کے آپ موٹا تازہ کر دیتے ہیں اور پھر وہی آپ کو مار کر باہر نکال دیتا ہے, اور جسے آپ نے بے یار و مددگار چھوڑا تھا وہ بیٹیاں آپ کا سہارا بن جاتی ہیں. اس لیے یہ تفریق میں ظلم نہ کرو, یہ جاہلیت تھی, یہ یہودیت اور عیسائیت ہے. بیٹیوں کو محروم کر دیا اور بیٹوں کو نوازنا شروع کر دیا. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کا فریضہ ہے, یعنی وراثت کو اللہ نے فریضہ قرار دیا. اس لیے اس کا نام آپ نے کیا رکھا تھا, علم الفرائض. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ, تمہارے لیے آدھا ہے, یہ شوہروں سے خطاب ہے, تمہیں آدھا ملے گا, ما ترک مما, اس میں سے, وَلَكُمْ نِصْفُ ما ترک ازواجکم, تمہیں آدھا ملے گا جو تمہاری بیویاں چھوڑ کر گئی ہیں. لیکن شرط ہے, إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ, ان کی اولاد نہ ہو, ان کی اولاد نہ ہو, یعنی کہ تمہاری اولاد نہ ہو, ان کی اولاد. کیا مطلب اس کا؟ ممکن ہے وہ بیوہ تھی, شادی شدہ تھی, اور طلاق کے بعد آپ کے پاس آئی ہے اور اس کی اولاد ہو, اس کی اولاد نہیں ہونی چاہیے.
نہ تم سے نہ کسی اور شوہر سے. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اگر ان کی اولاد ہے تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ تمہیں چوتھا حصہ ملے گا 1/4 مما ترکنا اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا. لیکن یہاں بھی وہی بات من بعد وصیت یوصین بہا او دین وصیت کے بعد جو کر کے گئی ہیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد یعنی قرض دینے کے بعد اور وصیت کے بعد. اس میں یہ جو حصہ کم ہو رہا ہے ان دونوں کا کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اولاد کی وجہ سے. کیونکہ اصل حقدار وراثت کی کون ہے؟ یہ اولاد ہے. یہ تو جانے والے ہیں نا, یہ تو آنے والی ہے. آنے والے کا زیادہ تحفظ ہوتا ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ان عورتوں کا 1/4 حصہ ہوگا مما ترکتم جو تم جائیداد چھوڑ کر جاؤ گے من بعد وصیت اس وصیت کے بعد. ہاں ٹھیک ہے. إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو پھر ان کو 1/4 ملے گا. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کو 1/8 ملے گا. لیکن مما ترک تم اس میں سے جو تم نے چھوڑا من بعد وصیت توصون بہا او دین تمہاری وصیت کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد یعنی قرض دینے کے بعد اور وصیت کے بعد. اب آ رہا ہے جناب اخیافیوں کی وراثت. کس کی آ رہی ہے؟ اخیافیوں کی وراثت. کس کی وراثت ہو گئی؟ یہ وراثت ہو گئی ہے بیٹوں کی, بیٹیوں کی, ماں کی, باپ کی, بیوی کی, شوہر کی. اب ہے اخیافی بہن بھائیوں کی وراثت. سگے بہن اور اللاتی بہن بھائیوں کی وراثت آخری آیت میں آئے گی. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ اگر کوئی ایسا آدمی ہے یورث جو مورث ہے, جو کیا ہے؟ مورث ہے. کلالتن اور وہ کیا ہے؟ کلالہ. کلالہ کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو. لا اصل لہ ولا فروع نہ ماں باپ ہے نہ اس کی اولاد ہے, اکیلا ہے. اچھا بہن بھائی ہو سکتے ہیں نا اس کے, یہ نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے. جو ورثہ ہوتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو ہوتے اصول ماں باپ دادا دادی نانی. ایک ہوتے فروع کا مطلب اولاد بیٹی پوتی بیٹا پوتا. ایک ہوتے اطراف سائڈ والے کون ہیں؟ وہی بھائی چچا وغیرہ. اگر وہ کلالہ ہے یا کوئی عورت ہے کلالہ ہے اور اس کا ولہ اخن او اختن اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے, ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے. مفسرین یہاں لکھتے ہیں ولہ اخن او اختن لام اخیافی, یا محذوف نکالتے ہیں وہ تفسیر میں. اس کا بھائی ہے یا اس کی بہن ہے لام اخیافی. تو پھر وراثت کیا ہے؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. ان میں سے ہر ایک کا کیا ہے؟ یعنی اگر ایک بہن ہے تو بھی 1/6 اور اگر ایک بھائی ہے تو 1/6 اور اگر دونوں ہیں تو پھر آگے آ رہا ہے نہیں اللاتی نہیں ہے, صرف اخیافی ہیں, صرف اخیافی ہیں. تو 1/6 مذکر کا بھی مؤنث کا بھی. لیکن فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اگر ایک سے زائد ہوں گے, ایک سے زائد کی 3 صورتیں بنیں گی. 2 بھائی ہیں اخیافی, 2 بہنیں اخیافی ہیں, یا ایک اخیافی بھائی ہے اور ایک اخیافی بہن ہے. 2 یا 2 سے زائد ہوں مجموعی یا انفرادی طور پر, تو پھر ان کا حصہ ہے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ 1/3. تو اخیافیوں کے 3 حالات لکھے تھے, ایک ہو مذکر یا مؤنث 1/6, ایک سے زائد ہے تو 1/3 ایک یعنی ثلث حصہ, 1/3 حصہ. اچھا 1/3 حصہ کیسے نکالنے کے بعد کیسے تقسیم ہوگا؟ برابر. اخیافیوں میں یہ خصوصیت ہے کہ ان میں مذکر اور مؤنث دونوں صاحب فرض ہیں, باقی کہیں نہیں ہوتا. بقیہ جو 4 ہیں نا, بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں سگے بہنیں سگے بھائی اللاتی بہنیں اللاتی بھائی, ان چاروں میں اگر بہن بھائی دونوں جمع ہو جائیں تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کا سنگل بیٹے کا ڈبل. لیکن یہ دونوں جمع ہو جائیں تو صاحب فرض ہوں گے, عصبہ نہیں ہوں گے, اور برابر ہوگا. جو 1/3 نکلے گا وہ ان سب میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا. یہ خصوصیت ہے ان کی. ایک خصوصیت اور بھی ہے, وہ آپ پڑھ چکے ہیں, وہ کیا ہے؟ کوئی کسی واسطے کے ساتھ میت تک پہنچ رہا ہے نا, واسطے کی موجودگی میں وارث نہیں بنتا, یہ بنتے ہیں.
باقی یہ چاروں جو بتائیں، بیٹیاں، پوتیاں، سگی بہنیں، لاتی بہنیں اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ بن جاتی، یہ نہیں بنتی، ان کی وراثت بھی ختم ہو گئی۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد جو کی گئی قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، وصیت من اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے کسی صورت ظلم نہیں کرنا۔ وراثت کی تقسیم میں، وصیت میں، قرض میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اگر کوئی زیادہ وصیت کر کے جاتا ہے آدھے مال کی تو کس کے ساتھ زیادتی ہو گئی؟ اولاد کے ساتھ، ورثہ کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اور اگر اس نے وصیت کی تھی جائز اور ورثہ وصیت نافذ ہی نہیں کر رہی ہے، کس کے ساتھ زیادتی کی؟ اس مورث کے ساتھ زیادتی کی آپ نے۔ واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، حدود۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ، یہ جزا ہے اس کی، اللہ اس کو داخل کر دے گا جنات، ان باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو نافرمانی کرے گا اللہ کی، اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور اس کی حدود کو تجاوز کر دیتا ہے، وراثت تقسیم نہیں کرتا، یدخلہ نارا، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، ولہ عذاب مہین، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ آخری آیت سورۃ النساء کی، اور اس میں سگے بہن بھائی اور اللاتی بہن بھائیوں کی وراثت کا ذکر ہے۔ یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل، اے پیغمبر کہہ دیجیے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کیا ہے؟ کلالہ کہتے ہیں وہ بہن بھائی سگے یا اللاتی جن کے ماں باپ بھی نہ ہو، جن کے اولاد بھی نہ ہو، وہ کلالہ کون سے تھے؟ اخیافی۔ اس سورت کی آخری آیت، وہاں بھی کلالہ تھے لیکن وہ اخیافی تھے، اور یہاں کلالہ کون سے؟ سگے اور اللاتی۔ ان امرؤن، اگر کوئی مرد ہلاکا، فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اس کی ایک بہن ہے، کون سی؟ سگی یا اللاتی، فلہا نصف ما ترکا، تو جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا اسے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اگر اللاتی کو دے رہے ہیں تو شرط کیا ہے؟ اللاتی کو اگر آدھا دے رہے ہیں تو شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ باپ دادا بھی نہ ہو، سگے بہن بھائی بھی نہ ہو، بیٹے اور بیٹیاں بھی نہ ہو، پوتے پوتیاں بھی نہ ہو، یہ سارے نہ ہو۔ تو وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ بھائی اگر یہ عورت فوت ہو جاتی ہے، بہن فوت ہو گئی، بھائی اس کا وارث بن رہا ہے تو اس کا وارث بن جائے گا، ساری جائیداد اس کی ہوگی، ساری جائیداد اس کی ہوگی۔ اِلَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، لیکن شرط ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو۔ فوت ہونے والی بہن کی اگر اولاد نہیں ہے، اس کا بھائی ہے تو بھائی ساری جائیداد کا وارث بن جائے گا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں، دو سگی بہنیں، دو اللاتی بہنیں، تو فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو جائیداد میں اس کو کتنا ملے گا؟ 2/3، 2/3 حصہ۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، اگر بہن بھائی دونوں موجود ہیں، سگے بہن بھائی یا اللاتی بہن بھائی، پہلے سگے بہن بھائی دیکھیں گے، اور وہ نہیں ہے تو اللاتی، تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ہر بھائی کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، ڈبل حصہ۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ نے اس لیے یہ وضاحت کر دی ہے تاکہ تم اس مسئلے میں گمراہ نہ ہو جاؤ، وراثت کے مسئلے میں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔